یرموک کے مقام پر جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار اعظم ہیں، اور حضرت خالد بن ولید ایسے صحابی ہیں کہ جن کو ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ سیف کہتے ہیں تلوار کو، اور سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار۔ جس طریقے سے مولائے کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کہا، یعنی اللہ کی تلوار۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی جنگوں میں شریک ہوئے اور کفر و اسلام کی جنگیں لڑیں۔ ہر جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد ابن ولید کو کامیاب فرمایا۔ جس جنگ کے سپہ سالار کمانڈر حضرت خالد ابن ولید رہے، وہ کوئی جنگ مسلمان ہارے نہیں، بلکہ ایمان کو کفر پر فتح حاصل ہوئی، باطل پر حق کو سربلندی عطا ہوئی۔ کوئی جنگ حضرت خالد ابن ولید ہارے نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت خالد ابن ولید بہت بڑے طاقتور ہیں، بہت بڑے جنگجو ہیں، بہت بڑے سپہ سالار ہیں، بہت جنگی علوم کے ماہر ہیں، فنکار ہیں، اس لیے حالات کے تحت وہ ایسا مورچہ بنایا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان کبھی فیل نہیں ہوتے، ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آؤ حضرت خالد ابن ولید سے پوچھیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کیا تلوار آپ کی کامیابی کا راز ہے؟ کیا ہتھیار آپ کی کامیابی کے راز ہے؟ کیا آپ کی طاقت آپ کی کامیابی کا راز ہے؟ کیا آپ کی جنگی مشقیں آپ کی کامیابی کا راز ہیں؟ پوچھو حضرت خالد ابن ولید سے، تو حضرت خالد ابن ولید کا یہ واقعہ سنو، سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت خالد ابن ولید کیا جواب دیتے ہیں۔ جنگ کا موقع ہے، مسلمان بہت کم تعداد میں، کفار و مشرکین باطل پر براجمان لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، 10% ہیں مسلمان صرف۔ کتنے؟ 10%۔ ایک طرف 90 ہیں مسلمان، 10 ہیں، 100 ہیں تو مسلمان ان کے مقابلے میں 10۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جنگ ہارے نہیں، ہر جنگ میں کامیاب ہوئے۔ اب جو جنگ ہو رہی ہے، خالد ابن ولید کمانڈر ان چیف ہیں، سپہ سالار اعظم ہیں، تھوڑے سے مسلمان ہیں، اور رومیوں نے، عیسائیوں نے، دشمنوں نے ہر طرف سے، چاروں طرف سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا ہے۔ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، مسلمان تتر بتر ہو رہے ہیں، ان کی صفیں ٹوٹ رہی ہیں، سب بندی ان کی ختم ہو چکی ہے۔ لوگوں نے دیکھا ایسے ٹائم پہ اپنے سپہ سالار کو، اور یاد رکھو سپہ سالار ہی پوری فوج کی طاقت ہوتا ہے۔ اگر سپہ سالار پست ہو گیا، پوری فوج کا دل بیٹھ جایا کرتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں فوجی لوگ کہ سپہ سالار ہمارا تن من دھن کی بازی لگا کر لڑ رہا ہے، تو جن کے اندر کم طاقت بھی ہوتی ہے، ایمانی جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور وہ سپہ سالار کے ساتھ اپنے مقابلے میں آ جایا کرتا ہے۔ ایسے وقت پہ سپہ سالار کو کیا کرنا چاہیے؟ سپہ سالار کو تو تلوار لے کر سب سے آگے بڑھنا چاہیے، مگر لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میدان کارزار گرم ہے، خالد ابن ولید دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا خالد ابن ولید سپہ سالار اعظم جو ہیں، وہ بجائے تلوار کے کچھ زمین میں تلاش کر رہے ہیں، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر،
گھوڑے پہ جا رہے ہیں، کہیں دور تک نکل جاتے ہیں، پھر زمین کو دیکھتے ہوئے آتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں، پھر زمین کو دیکھتے ہوئے، جیسے کوئی بہت قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ لوگوں نے دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ خالد ابن ولید، اچانک کیا دیکھتے ہیں لوگ کہ خالد ابن ولید گھوڑے سے اترے، ان کی ٹوپی گر گئی تھی، اس ٹوپی کو اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا۔ سبحان اللہ، کتنا غصہ آیا ہوگا صحابہ کرام۔ کپڑے کی معمولی ٹوپی اور یہاں مسلمانوں کی جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ٹوپی تو بعد میں مل جاتی تھی، اور جنگ جیت جاتے تو اس سے بہترین تاج خلیفۃ المسلمین عطا فرما دیتے۔ بہت غصہ آیا، بہت جلال آیا۔ پھر اس کے بعد جو خالد ابن ولید نے اپنے سر پہ اپنی ٹوپی رکھی ہے، پھر تلوار نیام سے نکالی ہے اور کہا آؤ مسلمانوں میرے ساتھ، اور پھر آپ نعرے اللہ اکبر، نعرے تکبیر لگاتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ دشمنوں پر پل پڑے، اور مٹھی بھر مسلمان، 10% مسلمان کافروں پر 100% کافروں کے اوپر حاوی ہو گئے۔ ادھر سے پہنچے ادھر مارا کاٹا، ادھر سے پہنچے ادھر مارا کاٹا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق نصر من اللہ و فتح قریب کا تاج خالد ابن ولید کے سر پر رکھ دیا۔ جنگ جیت گئے، تھوڑے سے مسلمان جنگ جیت گئے۔ جنگ جیتنے کے بعد اپنے سپہ سالار کے پاس فوجی لشکری خوش و خرم ہو کر جایا کرتے، سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ جنگ جیتنے کا سرور تو ہے دماغ میں، لیکن خالد ابن ولید سے بہت ناراض ہے، بہت خائف ہے۔ اے خالد ابن ولید، آپ نے تو ہم کو مروا ہی دیا تھا، آپ نے تو لشکر اسلام کو کٹوا ہی دیا تھا، آپ کو ہماری جانوں کی کوئی فکر نہیں تھی، آپ کو اپنی معمولی کپڑے کی ٹوپی کی فکر تھی۔ کہا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا میری ٹوپی کھو گئی تھی، اس وجہ سے میں ٹوپی کو تلاش کر رہا تھا۔ کہا ایسے ٹائم پہ ٹوپی کو ٹھوکر مار دینا چاہیے، لات مار دینا چاہیے، مسلمانوں کی جانوں کو بچانا چاہیے۔ آپ کو اپنے ٹوپی کی فکر ہے، مسلمانوں کے سر کی فکر نہیں ہے آپ کو۔ حضرت خالد بن ولید کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا تم میری ٹوپی کی بات کر رہے ہو، ارے یہ ٹوپی ہی کا صدقہ ہے کہ جو آج تم زندہ دکھائی دے رہے ہو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا خدا کی قسم میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجامت بنوائی، اپنے بال ترشوائے، ہم کو بھی تھوڑا سا تحفہ ملا، سرکار کے چند بال ہم کو بھی ملے، اور ہم تو صحابی ہیں، مصطفیٰ کے عاشق ہیں، مصطفیٰ کے ناخن مبارک سے لے کر مصطفیٰ کے بال مبارک تک، منہ مبارک تک، ہر چیز، ہر عجب مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ بد عقیدہ لوگوں کی طرح میں نے سرکار کے بال کی بے عزتی نہیں کی، بلکہ عزت و احترام کے ساتھ میں فوراً درزی کے پاس پہنچا اور وہ مقدس سرکار کے بالوں کو، مقدس سرکار کے منہ مبارک کو میں نے اپنی ٹوپی میں سلوا لیا ہے۔ سبحان اللہ، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نالین شریفین تو جسم کا حصہ نہیں ہے، قدموں سے لگ کر نالین میں اتنی عزت پیدا ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے علماء کرام یہ تمنا کرتے ہیں کہ دنیا کے تخت و تاج ایک طرف، مصطفیٰ کے نالین پاک کا تاج ایک طرف۔ جب مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والے نالین پاک کا مقام اور مرتبہ یہ ہے تو مصطفیٰ کے جسم کا حصہ سرکار کے بال کی تعظیم کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ وہ ٹوپی معمولی ٹوپی نہیں تھی، وہ ٹوپی صرف کپڑے کی ٹوپی نہیں تھی، وہ صرف قیمتی ٹوپی نہیں تھی، بلکہ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے وہ ٹوپی۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ ہیں، بال مبارکہ ہیں، اس کو میں نے اپنے سر کا تاج بنا لیا ہے۔ اور لوگوں سنو، اسی کا صدقہ ہے کہ آج تم زندہ ہو، ورنہ تم جانے کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ اور فرماتے ہیں حضرت خالد ابن ولید کہ وہ ٹوپی، اللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب سے میں نے اس ٹوپی میں اپنے سرکار کے بالوں کو سلوا لیا ہے،
چاہے 10 آدمی میرے ساتھ ہوں، چاہے 10,000 آدمی میرے ساتھ ہوں، لیکن اس ٹوپی کے وسیلے سے جب دعا کر کے ٹوپی میں تاج پہن کر جب میں میدان جنگ میں نکلتا ہوں، اس وقت سے آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی جنگ میں مجھے شکست کا منہ نہیں دکھایا ہے، ہر طرف مجھے کامیاب و کامیاب۔ تو اپنی ٹوپی میں جو خالد رکھیں فاتح بن جائیں، اپنی ٹوپی میں جو خالد رکھیں فاتح کہلائیں۔ آپ کے گیسوئے خمدار مدینے والے، آپ کے گیسوئے خمدار مدینے والے، المدد احمد مختار مدینے والے۔